السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سنان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر۔ جب بھی الیکشنز کا سیزن ہمارے سامنے آتا ہے تو تب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پولز کا سیزن بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور آج کل جب ہم الیکشنز کیونکہ اناؤنس کر دیے گئے ہیں 8 فروری کو، تو آج کل جو پولز ہمارے سامنے آتے ہیں وہ الیکٹرانک پولز نظر آتے ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر جو ہے نا ہمیں پولز نظر آتے ہیں۔ ریسنٹلی جو ہے کامران خان ایک اینکر پرسن ہے ہمارے بڑے ہی فیمس، انہوں نے ریسنٹلی ایک پول ہیلڈ کرایا ایکس کے اوپر، یعنی کہ جس کو آپ پہلے ٹویٹر کہتے تھے۔ تو ان پولز کے کچھ نتائج ہمارے سامنے ہیں اور وہ نتائج بڑے ہی حیران کن ہیں۔ ان پولز کے اکارڈنگ اگر میں آپ کو بتاؤں، جو پی ایم ایل این ہے یعنی کہ جو نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، ان کو تقریباً 21% لوگوں نے جو ہے نا ووٹ کیے ہیں، اور دوسری طرف جو پی پی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی فیور میں صرف 4% لوگ رہے، لیکن دوسری طرف جو عمران خان کی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کی طرف 74% ووٹ رہے۔ ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی موجود ہیں احسن رضا صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کو تو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پولز کے اکارڈنگ تو نہیں لگ رہا کہ وہ کہیں سے ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سر کیا کہنا ہے آپ کا ان پولز کے بارے میں؟ تھینک یو سنان صاحب، آپ ایم فل کر رہے ہیں ان پبلک ریلیشن، تو ابھی کورس ورک کے بعد آپ شروع کریں گے ریسرچ، جی سر، ٹھیک ہے، تھیسس۔ تو یہ اس میں ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے ٹو گیٹ آؤٹ دا ٹروتھ۔ اس میں سروے ایک ٹول ہے اسٹیبلشڈ آل اوور دا ورلڈ۔ اب میں تھوڑی سی ایک ہسٹری بتا دوں کیونکہ میرا تعلق پرنٹ سے ہے۔ تو پہلے جب بھی الیکشن ہوتے تھے، کبھی کبھی ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، کون سے روزانہ ہوتے ہیں، تو جو صحافی ہیں وہ الیکشن کی رپورٹنگ اس طرح دیتے تھے کہ جی فلاں حلقے میں فلاں فلاں کینڈیڈیٹ ہے، اس کے ساتھ فلاں برادری ہے اور اس کے ساتھ فلاں برادری ہے، اس کا مضبوط علاقہ وہ ایریا ہے اور دوسرے امیدوار کا وہ ایریا ہے، ایک جرنل سی، اور وہ ہر الیکشن پہ وہی رپورٹنگ چلا دیتے تھے، ٹھیک۔ آگے الیکشن والے دن رزلٹ کچھ اور ہوتا تھا۔ میں آپ کی ایک مثال دوں، 2008 میں شیخ رشید راول پنڈی سے الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کے مقابلے میں پی ایم ایل این کے تھے حنیف عباسی اور ایک پیپلز پارٹی کے تھے۔ اب رپورٹنگ کیا ہوتی رہی آخری دن تک؟ سخت مقابلہ ہے حنیف عباسی اور شیخ رشید میں۔ الیکشن والے دن رات کو رزلٹ کیا آیا؟ شیخ رشید 5000 ووٹ، حنیف عباسی کے مجھے ایگزیکٹ ووٹ یاد نہیں، 60,000 ہوں گے، 70,000 ہوں گے، لیکن بہت وائڈ مارجن، تو ون سائیڈڈ تھا، بالکل ون سائیڈڈ تھا۔ لیکن آخری رات تک ٹی وی کیا رپورٹ کرتا رہا کہ جی بہت کانٹے دار مقابلہ جن حلقوں میں، ان میں ایک شیخ رشید کا بھی ہے۔ اب یہ ہے جو آپ گھر بیٹھ کے ٹیبل رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اب جرنلسٹ کی بھی ایک کچھ لمیٹیشنز ہیں، ان کے پاس نہ ریسورسز ہیں نہ ٹریننگ ہے، تو وہ پھر ٹیبل، ہم اسے وہ کہتے ہیں جی ٹیبل سٹوری، تو وہ بیٹھ کے یہ ایک سٹوری چلا دیتے تھے۔ اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، انہوں نے ایک آسانی پیدا کر دی، اس پہ ایک ہمیں یعنی کہ کم از کم جو آن لائن کنزیومرز ہیں ان کی رائے آ جاتی ہے۔ اور یہ امریکہ میں جو ٹرمپ اور یہ جو بائیڈن کا الیکشن ہے اس میں بھی یہ ٹول یوز کیا جاتا ہے، وہ تو خیر اور بھی یوز کرتے ہیں۔ دس از ون آف دیم، آن لائن سروے۔ سر ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا، ان کو وہ کی بورڈ واریئرز کہا جاتا ہے، یوتھ جو ہے کی بورڈ واریئرز۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پولز کے اوپر ہم لوگ ریلائی کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی اتنی اس کی انپریسیڈنٹڈ پاپولیرٹی ہے نا؟ اگر ہم 74% دیکھیں تو کیا یہ حقیقتاً اتنی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو دوسری پارٹیز ہیں وہ بلیم کرتی ہیں کہ ان کے کی بورڈ واریئرز ہیں، جو کہ جب بھی اس طرح کا کوئی سوشل میڈیا یا پھر کوئی پولز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پی ٹی آئی بڑی آگے نظر آتی ہے، لیکن الیکشنز کے رزلٹ جو ہوتے ہیں وہ الٹ نظر آتے ہیں۔ ایسا ہے؟ نہیں، الٹ بھی نہیں ہوتے۔ اب تک جتنے بھی پول ہوئے ہیں اور ان کے جو رزلٹ آئے ہیں وہ آن لائن جو سرویز ہیں ان کو بالکل الائن کرتے ہیں۔ آپ کی یہ بات کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کی بورڈ واریئرز کا ایک فیکشن ہے یا ٹرائب ہے، جی ٹھیک ہے، وہ ایک کلٹ ہے، نہیں، یہ بات 2013 تک ٹھیک تھی کیونکہ پی ٹی آئی ایک ٹرینڈ میکر ہے، اس نے آن لائن پہ لوگوں کو لایا اور ایک آن لائن وار شروع کی، جس کی وجہ سے وہ ایسے تو نہیں، ملک کی 2 بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے پی ٹی آئی۔ 2013 تک بات ٹھیک تھی، اس کے بعد ہر جماعت نے اپنے اپنے ڈیجیٹل جو میڈیا ونگز ہیں وہ کھڑے کیے ہیں۔ پی ایم ایل این کا
بہت ایک اسٹیبلشڈ ونگ ہے, بہت اس پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. اور میں کچھ نام, بڑے بڑے نام جانتا ہوں جو دانشور اور صحافی ہیں جو مریم نواز کے میڈیا سیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں. تو یہ بات اس کو ایک طرف رکھیں. اب ساری جو پارٹیز ہیں نا وہ ایکولی اس پہ ریسورسز اور انرجی اور پالیسیز کر رہی ہیں انویسٹ کہ وہ کیا جائے. چلیں سر, پھر ایک اور بھی جو ہے نا پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ایک پول کرایا گیا, تو وہ بھی میں آپ کو اس کے بھی نتائج جو ہے نا ذرا بتا دیتا ہوں. جو پی ایم ایل این نے پول کرائے ہیں سر, اس کے اکارڈنگ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کو 16% لوگوں نے لائک کیا, جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2% کے اوپر آ گئی ہے, جبکہ پیچھے وہ 4% کے اوپر تھی. جبکہ پی ٹی آئی یہاں پہ انپریسیڈنٹڈ وے میں 81% پہ سٹینڈ کر رہی ہے, جبکہ دیگر جماعتیں 1% کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہیں. اور یہ کون سا وہ تھا, کس ہینڈل سے کیا گیا تھا؟ سر یہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا اور پھر وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا, لیکن یہ کامران خان صاحب نے بعد میں ٹویٹ کیا ہے کہ جو ہے نا. تھینک یو سنان. آن لائن جو چیز ہے اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیں تو وہ ریٹریو ہو جاتی ہے. ایسی ہے سر. اب دیکھیں یہاں سے یہ بات ہم نکال سکتے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این کے ہینڈل سے ایک سروے کیا جا رہا ہے تو اس کے بھی رزلٹ جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کی خواہش پہ نہیں آ رہے. اسی طرح میں کچھ پولیٹیکل ورکرز کو جانتا ہوں کہ وہ جب بھی اس طرح کا کوئی پول کرتے ہیں, وہ ہارڈ کور ورکرز ہیں, پیپلز پارٹی کے ہو سکتے ہیں, جماعت اسلامی کے ہو سکتے ہیں, نون لیگ کے ہو سکتے ہیں, پی ٹی آئی کے. تو نیچے جو رزلٹس ہیں وہ اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹاپ کر رہی ہے اور بہت ہیوج مارجن کے ساتھ. آپ نے یہ 2 مثالیں دی, ایک کامران خان اور دوسری جو ہے نا پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے, اس کی ایک تیسرا بھی شاید آپ کے پاس ہے, وہ شاید آپ آگے وہ کریں گے. نہیں سر, بس یہی ہے ایک ہمارے پاس. اقرار الحسن نے کیا تو اس میں 95% جو ہے وہ پی ٹی آئی. اچھا, اب 2 چیزیں اس میں نوٹ کرنے والی. کامران خان وہ موسٹلی اسٹیبلشمنٹ کی لائن لیتے ہیں. اقرار الحسن وہ ہی از ہوسٹائل ٹورڈز پی ٹی آئی ہے, تو وہ اس نے کچھ دنوں سے وہ اینٹی پی ٹی آئی ایک لائن رکھی ہوئی ہے. اچھا, اس کے باوجود خیر اس نے گریس دکھائی. دونوں جرنلسٹ بہت بڑے جرنلسٹ, بہت بڑے نام ہیں. انہوں نے پول کو ایز اٹ از وہ کر دیا, ڈیلیٹ بھی نہیں کیا اور ود کومنٹس انہوں نے شیئر بھی کیا, اور میرے خیال میں وہ چھپانا ان کے لیے ممکن بھی نہیں تھا. تو یہ جو آن لائن آپ کے جو رزلٹ آ رہے ہیں الیکشن سے تقریباً 3 مہینے پہلے تک یہی سچویشن ہے. اس میں آپ تھوڑا سا ایک ڈفرینس کر سکتے ہیں کہ یہ جو اس میں جو زیادہ تر جنہوں نے سروے میں حصہ لیا ہے ان کا تعلق اربن کلاس سے ہوگا اور مڈل کلاس سے ہوگا, لوور مڈل یا اپر مڈل کلاس سے ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت بڑی ایک انڈیکیشن ہے ٹورڈز دا کمنگ الیکشن. ابھی 3 months ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو پی ایم ایل این ہے وہ اپنے نیریٹو میں کیا چینج لاتی ہے, پیپلز پارٹی کے پاس اور بیچنے کے لیے کیا ہے, اور پی ٹی آئی اس کو کیسے ریٹین کرے گی. آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. سر پی ٹی آئی کی امپورٹنس ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سے. ٹائم ٹو ٹائم یہ پول آتے رہیں گے. لیکن سر ایک جو دوسرا فیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو پولیٹیکل اریسٹ ہوئے اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً 80 سے زائد جو پولیٹیشینز تھے جنہوں نے فیس کیا ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. ظاہر ہے, اور پھر جب وہ جیل سے باہر آئے 9 مئی کی مذمت کرتے گئے اور پارٹی چھوڑتے گئے, تو اس ٹائم ایک تھا کہ شاید یہ پولیٹیکل پارٹی ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی, اس کو ڈسمینٹل کر دیا جائے گا. تو ان پولز کے اکارڈنگ تو ہمیں ڈسمینٹل ہوتی ہوئی کہیں نہیں نظر آ رہی. بس یہیں سے جو سمجھنے والے ہیں صاحبان سمجھ جائیں کہ آپ صداقت عباسی کو ٹی وی پہ بٹھا کے اس کا انٹرویو کروائیں گے, شیخ رشید کا چلوا لیں گے, آنے والے دنوں میں 2-4 اور بھی کروا لیں, 8-10 کروا لیں. تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کوئی اور چیز سوچیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہو رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کا گراف مزید اوپر ہوتا جائے. تو اس میں کچھ لیسنز ہیں, وہ کچھ ہم لرن کر رہے ہیں, کچھ جو بڑے ادارے ہیں وہ بھی لرن کر لیں.
تو ناظرین یہ تھے احسن رضا صاحب جو ہمیں گائیڈ کر رہے تھے پولز کے بارے میں اور پریڈکشن کر رہے تھے کہ الیکشنز کے رزلٹ جو ہے نا کس طریقے سے ہوں گے جو 2024 میں ہونے والے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔